السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما، علی کل شیء قدیر، غفور الرحیم، ارحم الراحمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر، اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، مبعوث کیا، بعد وہ تمام انبیاء پر، خصوصاً نبی آخر الزمان مزمل و مدثر یاسین و طٰہٰ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر
انگنت لا تعداد درود و سلام نازل ہو، جنہیں اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور جن پر اپنا دین اسلام کامل و مکمل فرمایا۔ حاضرین جمعہ، اس سے قبل خطبہ جمعہ کے اندر میں نے جس موضوع پر گفتگو کی تھی وہ موضوع مکۃ المکرمہ کی فضیلت کے سلسلے میں تھا، اور وہ اس لیے کہ یہ ایام حج چل رہے ہیں۔ حاجی جو حج کے ارادے سے نکلنے والے ہیں وہ ان ایام میں گروہ در گروہ، جوق در جوق مکۃ المکرمہ کی طرف قصد کر رہے ہیں۔ اور پہلے مکۃ المکرمہ کی فضیلت میں نے اس لیے بیان کی کہ حج کے سارے ارکان مکہ میں ہی ادا ہوتے ہیں، لیکن جتنے لوگ بھی حج کرنے والے ہیں یا عمرہ کرنے والے ہیں، جب وہ حج و عمرہ کے ارادے سے جاتے ہیں تو وہ مکۃ المکرمہ کے ساتھ ساتھ مدینۃ المنورہ کی بھی زیارت کرتے ہیں، وہاں بھی جاتے ہیں۔ اور یہ کہ دونوں حرم ہیں، دونوں حرمت والے شہر ہیں، اسی لیے دونوں کو حرمین شریفین کہا جاتا ہے۔ مکہ، حرم مکہ اور حرم مدینہ دونوں کو ملا کر حرمین شریفین کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے میں یعنی مدینہ منورہ کی فضیلت میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ وہ مدینۃ المنورہ کہ جس کا پرانا نام یثرب تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور احادیث میں اس کے کچھ اور مختلف نام بھی ذکر کیے ہیں۔ اس کا پرانا نام یثرب تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کا ایک نام مدینہ ذکر کیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یثرب جو پرانا نام اس کا تھا، اس کا نام مدینہ ذکر کیا۔ اسی طرح اس کا ایک نام طابہ بھی ہے، جو کہ اللہ رب العالمین نے خود اس کا نام رکھا، جیسا کہ راوی حدیث حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی سمی المدینہ طابہ، کہ اللہ رب العالمین نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک نام طیبہ رکھا ہے، مدینہ طیبہ، جس کا نام ہوتا ہے پاکی کے، صفائی کے، ستھرائی کے۔ مدینہ کو مدینہ طیبہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کا نام طیبہ کیوں رکھا گیا ہے؟ آئیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث کے ذریعہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا طیبۃ، یعنی المدینہ، یہ مدینہ طیبہ ہے، پاک کرنے والا، صاف کرنے والا ہے۔ اور یہ کیا پاک صاف کرے گا؟ یہ پاک کیسا ہے، صاف کیسا ہے، ستھرا کیسا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهَا تَنْفِئُ الْخَبَثَ كَمَا تَنْفِئُ النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ، کہ یہ مدینہ ساری غلاظتوں کو، ساری گندگیوں کو اس طرح پاک کر دے گا، اس طرح صاف کر دے گا، جس طرح کی آگ چاندی سے ساری گندگیوں کو الگ کر دیتی۔ مطلب کہ جس طرح کہ چاندی کو جب آگ میں تپایا جاتا ہے، آگ پہ رکھا جاتا ہے، تو چاندی میں جو خراب چیزیں ہوتی ہیں، بیکار چیزیں ہوتی ہیں، اس میں مٹی ہو، دھول ہو، اسی طرح اگر کوئی اور
اس میں چیز ہو تو وہ ساری چیزیں نکل جاتی ہیں، صرف اور صرف چاندی بچتی ہے، صرف اور صرف چاندی بچتی ہے۔ اسی طرح مدینہ اپنے اندر موجود سارے مشرک، کافر، شرک و بت پرستی کرنے والے، منافق، سب کو پاک صاف کر دے گا۔ مدینہ کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں بچے گا جس کے دل میں نفاق ہو، جو کفر و شرک پر ہو، جو بدعت پر ہو۔ ان سارے لوگوں کو مدینہ چھانٹ کر الگ کر دے گا، جس طرح کی آگ چاندی سے سارے خراب چیز کو چھانٹ کر صرف چاندی کو بچاتی ہے، اسی طرح مدینہ کے اندر سے سارے لوگوں کو الگ کر کے صرف اہل ایمان کو باقی رکھے گی، صرف اس میں اہل ایمان باقی رہیں گے، اللہ والے باقی رہیں گے۔ اس لیے اس کا نام طیبہ یعنی پاک کرنے والی، صاف کرنے والی۔ اسی طرح اس کا نام ایک دار ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، وہ لوگ جنہوں نے دار کو جائے قرار بنایا، اپنا مسکن بنایا، اپنا ٹھکانہ بنایا، اپنے رہنے کی جگہ بنائی، والایمان اور ایمان لائے، من قبلہم ان لوگوں سے پہلے جو لوگوں نے ان کی طرف ہجرت کی، یعنی ہجرت مہاجروں سے پہلے جو لوگ مدینہ میں رہتے تھے یعنی وہ انصار۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، وہ ان لوگوں سے جو لوگ ان کی طرف ہجرت کر کے گئے ان لوگوں سے وہ محبت کرتے ہیں۔ یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور ان کو جو مال فے میں سے یعنی جو ان کو مال دیا جاتا ہے وہ اپنے دلوں میں اس کی کوئی ضرورت نہیں پاتے۔ اور آگے جو فرمایا مدینہ والوں کی جو فضیلت بیان کی، کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، مدینہ والے وہ لوگ ہیں کہ وہ اپنے اوپر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے بھائیوں کو فوقیت دیتے ہیں، گرچہ وہ فقیری میں ہو، گرچہ ان کے پاس کچھ کھانے کا نہ ہو، لیکن سب سے پہلے اپنے بھائیوں کو اپنے اوپر فوقیت دیتے ہیں۔ کس چیز میں فوقیت دیتے ہیں؟ پیاس ان کو لگی ہوتی ہے، پیاس سامنے والے بھائی کو لگی ہوتی ہے، لیکن پہلے خود نہیں پیتے، سامنے والے بھائی کو پلاتے ہیں۔ بھوک خود کو لگی ہوتی ہے، بھوک سامنے والے بھائیوں مہاجرین کو لگی ہوتی ہے تو خود پہلے نہیں کھاتے، مہاجرین کو کھلاتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ایک چادر ہے، اس چادر کی ضرورت انہیں خود بھی ہے، لیکن سامنے والے ان مہاجرین بھائیوں کی ضرورت بھی ہے، وہ پہلے مہاجرین کو دیتے ہیں پھر بعد میں اپنا استعمال کرتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ فقیر ہوں، اگرچہ بھی ان کے پاس کچھ نہ ہو۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو شخص اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، حقیقت میں وہی کامیاب ہیں۔ اور کس طرح فوقیت دیتے تھے، کس طرح ترجیح دیتے تھے اپنے اوپر؟ ایک واقعہ مختصر سن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کیا اللہ کے رسول بڑی تیز بھوک لگی ہے، بہت تیز بھوکا ہوں اللہ کے رسول، بہت تیز بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو مل جاتا تو بہت بہتر ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس پیغام بھیجوایا کہ دیکھو تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے کہ نہیں؟ حفصہ کے پاس بھی، عائشہ کے پاس بھی، میمونہ کے پاس بھی، زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، سب کے پاس پیغام بھیجوایا، کوئی بچی نہیں۔ اور سب کے پاس سے جو جواب آیا والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، ما عندی الا ما، سب نے کہا جا کر اللہ کے رسول سے کہہ دو آج ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس اگر گھر میں کچھ چیز ہے تو صرف پینے کے لیے پانی ہے، اس کے علاوہ کھانے کا ایک دانہ موجود نہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرے گھر میں اس صاحب کے لیے کھانے کی کوئی چیز نہیں ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون آدمی ہے جو آج اس آدمی کی مہمان نوازی کرے گا، آج اس کی میزبانی کرنے کے لیے کون ہے؟ اللہ رب العالمین اس پر رحم کرے، اللہ رب العالمین اس پر رحم کرے جو آج اس کی مہمان نوازی کرے، جو آج میزبان اس کے لیے بنے۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول میں آج میزبانی کرنے کے لیے تیار ہوں، آج میں ان کی میزبانی کروں گا، آج یہ میرے گھر مہمان بن کر جائیں گے۔ لے کر گئے، بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ کہا سوائے بچوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں، یعنی گھر میں اتنا کھانا موجود ہے بچے کھا سکتے ہیں، ہم اور آپ بھی نہیں کھا سکتے، ہم اور آپ دونوں نہیں کھا سکتے، صرف بچے کھا سکتے ہیں۔ کہا اچھا دیکھو آج اللہ کے رسول کے مہمان کو لے کر آیا ہوں، ایسا کرو بچوں کو بہلا پھسلا کو کسی طرح سلا دو، بہلا پھسلا کر کسی طرح سلا دو، اور سنو جب کھانا لے کر آنا تو چراغ کو کسی بہانے گل کر دینا، بجھا دینا۔ کیوں؟ کھانا تھوڑا ہے، اگر میں مہمان کے ساتھ نہیں کھایا تو مہمان کو برا لگے گا، اور اگر مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا تو کھانا اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، اس لیے چراغ کو گل کر دینا، چراغ کو بجھا دینا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، یہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی ایکٹنگ کرنے رہے، مہمان بھر پیٹ کر کھا لیا، اور میاں بیوی بچے سب بھوکے سو گئے۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات جو تم لوگوں نے کیا، اللہ رب العالمین کو تم لوگوں کی یہ ادا بہت پسند آئی، اللہ رب العالمین بہت خوش ہوا، اللہ رب العالمین تم لوگوں کی ان ادا پر ہنسا بھی، اور اللہ رب العالمین کو بہت پسند آئی، اور اتنا پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آیت نازل کر دی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ ان لوگوں نے اپنے بھائیوں کی مدد کی گرچہ ان کے پاس فقیر ہو، اسی لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ انصار کے معنی ہی ہوتا ہے مدد کرنے والا، انصار مدد کرنے والے، مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ بہرکیف اللہ رب العالمین نے مدینہ کا ایک نام الدار بھی رکھا اور اس کی یہ فضیلت بیان کی۔ اسی طرح مدینہ کی فضیلت کے سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مدینہ منورہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، کہتی ہیں کہ جب ہم لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو اس وقت مدینہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، بیماری پھیلی ہوئی تھی، اور اس بیماری کی چپیٹ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ دونوں آ گئے۔ اس وبا کی، اس بیماری کا شکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہو گئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی ہوئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کے بیماری کی خبر ملی، جب یہ پتہ چلا کہ میرے ساتھی بھی بیمار ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور کیا دعا کی؟ اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت کو جاگزی کر دے، پیوست کر دے، ہمارے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت کو ڈال دے۔ اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ، جس طرح کی ہمارے دلوں میں مکہ مکرمہ کی محبت ہے، اسی طرح ہمارے دلوں میں مدینہ منورہ کی بھی محبت ڈال دے۔ اور اس لیے
مکہ کی محبت ہی ظاہر سی بات ہے کہ مکہ یہ مادر وطن تھا، جائے پیدائش تھا۔ آدمی دنیا کے کسی بھی خطے میں رہے، دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہے، جو اس کے پیدائش کی جا ہے، جو اس کے پیدائش کا مکان ہے، اس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس سے دلی لگا ہوتا ہے، فطری طور پر لگا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے، اس طرح جس طرح کی ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت ہے اتنا ہی نہیں ڈالنا، او اشد منہا، یا اللہ اس سے بھی زیادہ ڈال دے، او اشد اس سے بھی زیادہ ہمارے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت ڈال دے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم بارک لنا فی ساعنا وفی مدنا، اے اللہ ہمارے لیے اس مدینہ منورہ کے سا میں، اس کے مد میں، یہ سا اور مد ناپنے کا ایک آلہ تھا، ناپنے کا ایک آلہ تھا، جیسے ایک سمجھ لیجئے پاؤ کلو، 1 کلو، یہ کلو میں ناپنے کا آلہ۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہ ہمارے لیے اس کے سا میں، اس کے مد میں بھی برکت فرما، وصحیہ، اور اس کو ہمارے وصحیہ لنا، اور اس کی آب و ہوا کو، اس کے پانی کو، اس کے ہوا کو ہمارے لیے صحت مند بنا، ہمارے صحت کا ذریعہ بنا۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، وانقل حماہا الی الجحفہ، اور اللہ یہ جو مدینہ منورہ میں بیماری پھیلی ہوئی ہے اس بیماری کو جحفہ کی طرف منتقل کرے، اس بیماری کو مقام جحفہ کی طرف منتقل کر دے۔